الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صدق الله العلي العظيم. معزز و محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن جو لوگ کافر ہیں اور جو رسول کے نافرمان ہیں وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ان کو مٹی کے برابر کر دیا جائے، ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی وہ مٹی ہو جائیں. لیکن اس دن نہ خود وہ ایسے ہوں گے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا سکیں گے. آج کے درس میں اللہ رب العزت نے تیمم کے کچھ احکامات بیان کیے ہیں. اس آیت کا ایک خاص شان نزول ہے. ترمذی شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، انہوں نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دعوت کے آخر میں انہوں نے شراب پلانے کا بھی انتظام کیا. جب سب حضرات شراب پی چکے، نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز تھی، تو امامت کے لیے سب حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، ان کو آگے کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون تلاوت فرمائی، جس میں ایک آیت انہوں نے غلط پڑھ دی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم بھی اسی کی عبادت کرتے ہو. اور یہ بالکل تعارض تھا دونوں آیات میں، اور یہ سخت غلطی تھی. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو اس کے بعد شراب کے دو اور سٹپ آئے، یعنی کہ شراب حرام کر دی گئی بالکل. لیکن یہ آیت بالکل یہ طور پر منسوخ بھی نہیں ہے کہ یہ کہ شراب کی حرمت سے پہلے کی آیت اب منسوخ ہے، نہیں، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. علماء کرام فرماتے ہیں، اصول فقہ کے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھی شراب پی لے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. ابھی کوئی اگر آج کا مسلمان شراب پی لے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اب بھی شراب پی کر نماز کے قریب نہ جائے. اور ایک تو شراب ویسے پینا سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، پھر یہ نماز کے وقت پینا یہ اور سخت گناہ ہے، تو نماز بھی قضا ہو سکتی ہے. تو یہ دو گناہ ہو گئے. تو اگر کوئی پی لے تو نماز کے قریب جانا جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کچھ کہتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں سمجھ آ جائے. یعنی کہ جب تک نشہ اتر نہ جائے اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ، تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو. تو یہ نشہ ہے. اب اس کو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں. بعض لوگ نشے کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، خاندان اجڑ جاتے ہیں. اور بھی نشے کی وجہ سے بعض لوگ گالیاں بکتے ہیں، پتہ نہیں چلتا.
تو یہ فرما دیا کہ جب تک تم سے نشہ اتر نہ جائے، تمہیں پتہ نہ چل جائے تم کیا کہہ رہے ہو کیا پڑھ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وَلَا جُنُبًا، اور جنبی آدمی بھی نماز کے قریب نہ جائے، جس کو جنابت لاحق ہو گئی ہو، جنابت حدث اکبر بڑی ناپاکی، وہ جس کو لاحق ہو گئی ہو، احترام ہو گیا ہو یا بیوی سے ہم بستری کی ہو، وہ جس کو جنابت لاحق ہو گئی وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے۔ الا عابری سبیل، مگر راہ چلتا مسافر، جو راہ چل رہا ہے یعنی جو مسافر ہے، اس کو اگر جنابت لاحق ہو گئی ہے اور قریب میں کوئی پانی بھی نہیں ہے، غسل فرض ہے، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا استثناء کیا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے، مسئلہ ہے کہ اگر اس کے پاس پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ اگر وہ وضو یا غسل کرے گا تو اس کے لیے کچھ بچے گا نہیں پینے کے لیے، صرف تھوڑا سا پینے کے لیے پانی ہے، اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، تو پھر بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ الا عابری، مگر وہ مسافر، اللہ تعالیٰ نے اس کا استثناء کر دیا، یہ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو، اگر جنابت لاحق ہو جائے تو غسل کرنے کے بعد نماز کے قریب جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن جو مسافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، اب یہ ایک ہے اختیاری آفت اور ایک ہے آسمانی، کہ اللہ اگر کوئی مریض ہے، جنابت تو اختیاری ہے، اس نے خود اختیاری ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، آفت سماویہ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، پھر وہ بات آ گئی اگر مریض ہو بندہ، مریض اگر پانی ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا تو سخت بیماری لائق ہو جائے گی، یا پہلے سے کوئی بیماری ہے پانی استعمال کرے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، لیکن اگر گرم پانی سے وہ اس کی بیماری نہیں بڑھے گی، اس کو کوئی بیماری لائق نہیں ہوگی، تو گرم پانی استعمال کرنا ضروری ہے، چاہے غسل گرم پانی سے کرنا ضروری ہے۔ اگر گرم پانی دستیاب نہیں ہو سکتا تو پھر تیمم کر سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آئے نشیبی جگہ سے، نشیبی جگہ سے مراد نیچے کی جگہ مطلب بیت الخلاء سے، اگر کوئی بیت الخلاء سے بول و براز کر کے آ رہا ہے، یعنی اس کے سبیلین سے کوئی ناپاک چیز نکلی ہے، اس نے پیشاب کیا یا پخانہ کیا ہے، یا اس پر غسل ضروری ہے، اس پر وضو ضروری ہے، یا تم میں سے کوئی آ رہا ہے نشیبی جگہ سے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو یا پکڑا ہو۔ حناف فرماتے ہیں یہ بات مفعلہ ہے، اس سے مراد ہم بستری ہے، اور اس لیے یہ، لیکن جو دوسرے ائمہ ہیں وہ اس سے مراد وضو لیتے ہیں، کہ اگر وضو کی حالت میں بیوی کو چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی آ رہا ہے نشیبی جگہ سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، یعنی تمہیں حدث اکبر لاحق ہوا ہو یا حدث اصغر لاحق ہو گیا ہو، چھوٹی نجاست لگی ہو یا بڑی نجاست لگ گئی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، 1 میل تک چاروں طرف سے پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، بس تم تیمم کرو پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ہے۔ اور دوسری جگہ ہے کہ پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ ہے مٹی ہے، اس پر کسی نے پیشاب کر دیا ہے، اب وہ سوکھ گئی ہے، وہ پاک تو ہو گئی ہے لیکن صاف نہیں ہے، تو اس لیے اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ تو تیمم کے لیے مٹی پاک بھی ہو اور صاف بھی ہو، یہ 2 شرطیں ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو مٹی کی جنس سے ہے، اینٹ ہے یا کوئی اور چیز جو مٹی کی جنس ہے، اس سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ فتیمموا صعیدا طیبا، بس تم تیمم کرو پاک مٹی سے جو صاف بھی ہو۔ فامسحوا بوجوہکم، تیمم کا طریقہ آ رہا ہے، تیمم میں سب سے پہلے نیت ضروری ہے، تیمم میں نیت فرض ہے۔ فامسحوا بوجوہکم، تیمم میں 2 ضربیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے چہرے پر ملو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو بھی ملو، چہرے کا بھی مسح کرو اور ہاتھوں کا بھی مسح کرو، چہرے کا مسح کرے اور سارا ہاتھ چہرے پر پھیر لے، اور یہ اپنے جو ہاتھ ہیں اس کے کوہنیوں سمیت ان ہاتھوں کا بھی مسح کرے۔ تو یہ تیمم میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو نیت ضروری ہے، دوسرا یہ 2 ضربیں ہیں، 2 مرتبہ ہاتھ مارنا، ایک چہرے پر ہاتھ مارنا، دوسرا کونیوں پر، ہاتھوں پر، کونیوں سمیت ہاتھوں کو ملنا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر چھوٹی نجاست ہو، بڑی نجاست ہو، یا غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کا یہی طریقہ ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
تو تیمم کا حکم امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ کسی اور امتوں کو یہ تیمم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ پہلی امتیں تھیں ان پر اتنے سخت احکامات تھے کہ اگر کوئی نجاست لگ گئی تو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور کپڑے کو لگ گئی نجاست، بڑی نجاست کپڑے کو لگ گئی تو کپڑے کو کاٹ دو۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے کتنی آسانی ہے، کپڑے کو نجاست لگ جائے تو صرف دھونے سے پاک صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح اور اگر پانی نہیں مل رہا، اگر بندے کو وضو فرض ہے، غسل فرض ہے، تو تیمم کر کے پاک ہو سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے۔ تو یہ تیمم امت محمدیہ کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔